السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ آئی وانٹ ٹو سے دیٹ میں نے جو ہے ارادہ کیا ہے اب سے ہم ایک ایک حدیث کو پڑھا کریں گے روزانہ ڈیلی بیسس پر، تاکہ میری بھی اصلاح ہو، میرا ہی جتنی نالج ہے وہ بھی نیو ہو جائے، یعنی مستحضر ہو جائے، اور آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو۔ 10 منٹ کی ویڈیو ہوگی، زیادہ لانگ ویڈیو نہیں کروں گی میں، تاکہ آپ کے لیے مشقت نہ ہو اور آپ آسانی سے سیکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے پہلی حدیث ہمارے پاس ہے انما الاعمال بالنیات۔ آپ نے کافی مرتبہ سنی ہوگی یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صحیح، اگر میں اس کا پس منظر بتاؤں تو آپ کو مزید آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ ایک صحابی رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور وہ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے، صحیح، اور وہ عورت جو ہے کسی اور طرف رہتی تھی، یعنی مثال کے طور پر وہ صحابی پاکستان میں رہتے ہوں اور عورت جو ہے جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ انڈیا میں رہتی ہے، اور عورت نے نکاح کی شرط کیا رکھی کہ میں آپ سے اسی وقت نکاح کروں گی جب آپ کیا کریں، ہجرت کر کے اس کی طرف آئیں۔ تو اس وقت یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، یعنی ہر آدمی کے لیے وہی نتیجہ ہے جس کی اس نے نیت کی تھی، جو اس نے انٹینٹ کر کے، یعنی جو اس نے نیت کر کے جو کام کیا تھا نا، اس کے لیے اجر کے طور پر وہی ملے گا، ٹھیک ہے؟ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، کیونکہ اسی وقت اسی دوران میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کرتے تھے، تو اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کے لیے ہے، تو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، صحیح ہے؟ جو جس کے لیے کام کر رہا ہے اس کا جو عمل ہے وہ اسی کے لیے قبول کیا جائے گا۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها بامرأة ينکحها، ومن کانت ہجرتہ، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو، یصیبها کہ وہ اسے مل جائے، یعنی دنیا اسے مل جائے، اب امرأة یا کسی عورت کے لیے ہو، ينکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو بس اس کی یا دنیا کی طرف ہو تاکہ وہ اسے مل جائے، یا پھر کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے سمجھی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ تو آپ کو پس منظر بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں کہ بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انما الاعمال بالنیات کا میں نے آپ کو ترجمہ بتا دیا۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی نیک اور اچھے اعمال اگر اچھی نیت سے کیے جائیں گے تو اس پر ثواب ہوگا، اور اگر بری نیت سے کیے جائیں گے تو ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ یہ تو سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی جو نیت کر کے آپ کریں گے نا، مثال کے طور پر نماز پڑھنا، اگر ریاکاری کی نیت ہے تو آپ کے ریاکاری کا الٹا عذاب ملے گا، ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا، صحیح؟ اور اچھے کاموں کو اچھے نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا، اچھے کاموں کو بری نیت سے کریں گے تو گناہ ملے گا۔ آگے مزید تشریح ہے، مثلا کوئی شخص لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے تاکہ دیکھنے والے اسے نیک سمجھیں، تو ریاکاری کی وجہ سے اس کی نماز ثواب کے بجائے عذاب کا سبب بن جائے گی۔ البتہ جو گناہ کے کام ہیں ان کو اچھی نیت سے کرنے سے بھی ثواب نہیں ملے گا۔ دو باتیں یہاں پر فرمائی ہیں کہ اگر کوئی ریاکاری کی نیت سے نماز پڑھتا ہے کہ یہ ریاکاری مطلب میں لمبی لمبی نمازیں پڑھوں گا، لوگ مجھے بڑے متقی پرہیزگار سمجھیں گے، تو یہ ریاکاری کی وجہ سے اس کی نماز اس کے لیے عذاب اور وبال کا باعث بن جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے ریاکاری شرک خفی ہے، صحیح، شرک ہے، یہ شرک کہ ظاہر ہے عبادت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے موقوف کی ہوئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو کسی اور کے لیے کریں گے تو کھلا شرک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ بات ہو گئی کہ اچھے کام کو کسی بری نیت سے کیا جائے تو وہ بھی درست نہیں ہے، اور برے کام کو اچھی نیت سے کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ جیسے آگے اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ البتہ جو گناہ کے کام ہیں ان کو اچھی نیت سے کرنے سے بھی ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہی ہوگا۔ جیسے کوئی شخص اس نیت سے چوری کرے کہ اس مال سے کی صدقے کی لوگوں کی غریبوں کی مدد کرے گا تو نیت اچھی ہونے کے باوجود یہ عمل عذاب ہوگا۔ اسی طرح جن کاموں کے کرنے میں مسلمانوں کو کوئی ممانعت نہیں ہے وہ اچھی نیت سے باعث ثواب ہوں گے اور بری نیت سے باعث عذاب ہوں گے۔ دوسری بات ہم نے یہ فرمائی کہ اگر کوئی ایسا کام ہے جو برا ہے لیکن کوئی انسان اس کو اچھی نیت سے کرے، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک آکورڈ مثال دیتی ہوں، لیکن آپ نے کسی نہ کسی کا سابقہ لاحقہ پڑھا ہوگا اس لیے میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ فلم و ڈراموں میں اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ جو ہیرو ہوتے ہیں، ہیرو صاحب، وہ کیا کرتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے بڑے بڑے امیروں کے پیسے چراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت ساری فلموں میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے امیروں کے پیسے چراتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کی جا سکے۔ تو اس کے اس عمل کو، حالانکہ وہ نہ مسلمان ہے نہ کچھ ہے، لیکن ہم ایسا ایز اے انویجیلیٹر، ہم ایسا آبزرور اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے عمل کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ نہیں، اگر مسلمان بھی کوئی کام کرے تو اس کو سراہا نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے
غلط نظریے کو ذہن میں، یعنی اس کی کیا نیت ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں گا، لیکن کام ارتکاب کیا کر رہا ہے؟ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لوگ اسی طرح جو ہے نا زانی کی مدد کر دیتے ہیں، صحیح ہے، کوئی زنا کرنے والا ہوتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں کہ فضول کے چکر چلا رہے ہوتے ہیں لوگ، اور ان کے لوگوں کو یعنی لو برڈس کو ملانے میں جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے پیغام اس کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس کے پیغام اس کو پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو 2 لوگوں کو ملا رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا اسلام کا حکم ہے۔ تو آپ کو تبھی پتہ چلے گا کہ کون سی بات اسلام کا حکم ہے۔ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہی ہے کہ ہر وہ کام جو برا ہو لیکن اچھی نیت سے کیا جائے تو اس پر بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس خناس کو اپنے ذہن سے نکال لینا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دی، اس کے بعد جو ہے نا اسی طرح جن کاموں کے کرنے میں مسلمانوں پر کوئی ممانعت نہیں ہے، صحیح، تو وہ اچھی نیت سے اچھے ہو جائیں گے اور بری نیت سے برے ہو جائیں گے۔ مثلاً کوئی شخص اس لیے خوشبو لگاتا ہے کہ اس کے پسینے کی بو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو اچھی نیت کی وجہ سے اس کا یہ عمل اچھا ہوگا، اور بری نیت سے، اور اگر اس نیت سے لگائے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، مجھے امیر کبیر سمجھے، لاکھوں کے پرفیوم لگا رہے، تو یہ ریاکاری کی نیت کے وجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ برے اعمال کے لائیں گے۔ سمجھ میں آئی؟ یعنی پرفیوم یہ تو ایک مثال ہے، پرفیوم کو ایسا اطلاق کر کے مثال دی گئی ہے آپ کو، تو پرفیوم کی مثال ہے، صحیح۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انسان جو ہے نا اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے لوگ امیر کبیر سمجھیں، مجھے عزت دیں، مجھے یہ کریں وہ کریں، تو اس کا یہ عمل جو ہے نا کیا ہوگا؟ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ یعنی قاعدہ کیا پتہ چلا؟ ہر وہ عمل جس میں مسلمانوں کے لیے کرنا جو ہے نا یعنی مطلق چھوڑا گیا ہے کہ کر سکتے ہیں، تو وہ باعث ثواب کی نیت سے کریں تو ثواب ہوگا، ریاکاری کی نیت سے کریں تو ریاکاری ہوگی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اپنی حدیث میں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھا، اللہ تعالیٰ کے عطا کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے عطا کرنے سے روکا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ امید کرتی ہوں یہ حدیث اچھی طریقے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی۔ جو حدیث پڑھیں اس حدیث کو اسی دن سے عمل میں لانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو آبزرو کرتے رہیں، احتساب کرتے رہیں کہ میں یہ عمل کر رہی ہوں تو یہ میرا اپنی اس حدیث کے جو میں نے اب علم حاصل کر لیا اس کے اگینسٹ تو نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر عمل کرنے والی بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔